ایک تو یہ ہے کہ مرکز میں جو کچھ تبدیلیاں ہو رہی ہیں اس پہ تو ظاہر ہے کہ بلوچستان کی پارٹیاں بھی ہیں، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے تو اس میں کچھ یہ کہا جا رہا ہے کہ بلوچستان حکومت کی تبدیلی کی بات بھی ہو رہی ہے۔ یہ بات کہی ہے ظہور بریدی صاحب نے، تو اس پہ اپنی رائے رکھیں گے، جو ہمارے پاس اطلاعات ہیں وہ بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ جو ہمارے نئے ناظرین ہیں جنہوں نے ہمیں سبسکرائب نہیں کی ہے وہ سبسکرائب کریں اور فیڈ بیک بھی دیتے رہیں۔ نظیر ظہور بریدی صاحب نے ایک ٹویٹ کیا ہے، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم وزیر اعلیٰ بلوچستان میر قدس بزنجو کے خلاف تحریک عدم اعتماد لا رہے ہیں۔ انہوں نے یہ تو نہیں بتایا کہ کب لا رہے ہیں اور کتنے لوگ ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ جی ہمارے پاس اکثریت موجود ہے۔ ظہور بریدی صاحب کہہ رہے ہیں۔ ظہور بریدی کا جیسے کہ میں نے پچھلے پروگرام میں کہا تھا کہ جام صاحب کے خلاف وہ فرنٹ لائن پہ تھے تحریک عدم اعتماد میں، اس کے بعد پھر ناراض ہو گئے میر قدس بزنجو سے، پھر گئے ابھی وہ جام صاحب کے گروپ میں ہیں۔ اس وقت اگر باب پارٹی کے اندر کے اختلافات ہم دیکھیں تو یہ آج سے نہیں ہے اختلافات، جس دن باب پارٹی بنی تھی اس دن سے صدارت سے لے کر سی ایم شپ دیگر جو وزارتیں ہیں ان پہ اختلافات ہوتے رہے ہیں اور گروہ بندی ہوتی رہی ہے۔ ابھی بھی وہ گروہ بندی جاری ہے۔ اس گروہ بندی میں ایک طرف ظاہر ہے کہ میر قدس بزنجو ہے، دوسری طرف جام کمال خان ہے، یہ دو کیمپ تو ہیں آلریڈی۔ لیکن آپ کو یاد ہوگا چند دن پہلے کہا گیا کہ جی کودہ بابر کو مرکزی صدر بنایا گیا ہے باب کا، تو اس کی کوئی ووٹنگ نہیں ہوئی، نہ کوئی کونسل سیشن اس کا منعقد ہوا، لیکن یہ ہوا تھا کہ کچھ پارلیمانی لوگ بیٹھے آپس میں، اس میں سے ایک امیدوار جام صاحب تھے اور دوسرا امیدوار کودہ بابر تھے، تو ادھر ووٹنگ ہوئی جو پارلیمانی ان کی جو گروپ ہے ان کے اندر، تو بقول کودہ بابر کہ وہ پارلیمانی گروپ کے ووٹنگ میں وہ صدر منتخب ہوئے ہیں۔ جام صاحب کو کوئی 5-6 ووٹ پڑے ہیں، باقی جتنے بھی ووٹ تھے وہ کودہ بابر کو پڑے ہیں۔ تو یوں سمجھیں کہ کودہ بابر کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ صدر ہیں۔ جام صاحب تو ویسے ہی شروع دن سے جب سے پارٹی بنی ہے وہ صدر تھے، اس کے بعد انٹرا پارٹی الیکشن نہیں ہوئے ہیں، تو سمجھا جا سکتا ہے کہ جام صاحب صدر ہیں باب کے۔ اور جب جام صاحب کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش ہو رہی تھی تو اس ٹائم ظہور بریدی صاحب نے کہا کہ جی میں صدر ہوں پارٹی کا، تو 3 صدور کی بات ہو رہی ہے۔ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جی تحریک عدم اعتماد پیش کی جائے گی اور تحریک عدم اعتماد کے لیے اکثریت کا ہونا تو لازمی ہے، اور باب کے اندر سی ایم شپ کے حوالے سے یا وزارتوں کے حوالے سے کوئی اجتماعی فیصلہ نہیں ہوتا، ہر شخص یہ سمجھتا ہے کہ اس کو زیادہ سے زیادہ اچھی پوزیشن ملے، اچھا وزارت ملے یا پارٹی کے اندر ایک اچھا عہدہ ملے، تو یہ لڑائی تو جاری ہے آلریڈی۔ اب وزارت اعلیٰ کے لیے بھی ظاہر ہے کہ جب ایک ماحول بنا ہے مرکز میں، وہاں عمران خان کے خلاف ماحول بن چکا ہے، اور اس ماحول میں شاید اسپیکر بھی آ جائیں مرکز میں، بزدار صاحب بھی اس ماحول کے اندر لپیٹے جائیں، ڈپٹی اسپیکر بھی لپیٹے جائیں۔ یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے عمران خان کی تحریک عدم اعتماد پر۔ اگر تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو گئی عمران خان کی تو ڈیفینیٹلی اسپیکر کے خلاف تحریک عدم اعتماد نے آنا ہے، اور وزیر اعلیٰ پنجاب کے خلاف آنا ہے، اسپیکر کے خلاف آنا ہے، ڈپٹی اسپیکر کے خلاف آنا ہے، اور چیئرمین سینٹ کے خلاف بھی آنا ہے۔ اس وقت پی ڈی ایم کا یا اپوزیشن کا بلوچستان میں کوئی فوکس نہیں ہے، کوئی ان کا نقطۂ نظر بلوچستان کے حوالے سے نہیں ہے حکومت کی تبدیلی کا۔ ان کا ٹوٹل فوکس مرکز میں ہے، جیسے کہ میں نے کہا کہ کن کن کے خلاف ہونا ہے ان پر ہے۔ تو یہ درمیان میں باب پارٹی کے لوگوں نے جام صاحب کی سربراہی میں ایک میٹنگ کی، اس میں سردار یار عمر رند صاحب بھی موجود تھے، 5-6 لوگوں نے ایک میٹنگ کی، اور اس میں ظہور بریدی صاحب بھی موجود تھے، لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ظہور بریدی صاحب تو جام صاحب سے بھی ناراض تھے، اب دوبارہ انہوں نے ان کی کیمپ جوائن کر لی۔ ظہور بریدی صاحب کے جو قریبی حلقے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ظہور بریدی صاحب شروع دن سے جب سے باب بنی ہے یا 2018 کے بعد انتخابات ہوئے ہیں، وہ وزارت اعلیٰ کا
ایک ان کی خواب ہے کہ وہ وزیر اعلیٰ بنے۔ ابھی جو یہ موومنٹ چلی تو ابھی بھی ظہور بلیدی صاحب کی خواہش ہے کہ ہو سکتا ہے اگر میر قدس بزنجو کے خلاف کوئی تحریک عدم اعتماد آ گئی تو وہ وزارت اعلیٰ کے لیے نامزد ہو سکتے ہیں، لیکن میری اطلاعات یہ ہیں کہ جام صاحب کے گروپ کے اندر 5 سے 6 امیدوار ہیں جو وزارت اعلیٰ کے لیے خواہش رکھتے ہیں۔ ان میں طارق مکسی صاحب ہیں، ان میں سلیم کوسہ صاحب ہیں، اس میں ظہور بلیدی صاحب ہیں، اس میں اور بھی لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ وہ وزیر اعلیٰ بن سکتے ہیں۔ تو ایک ہی گروپ کے اندر 6 لوگ تو ابھی سے امیدوار ہیں۔ کل کلا اگر آ بھی جائے یہ تحریک عدم اعتماد کوئی میر قدس بزنجو کے خلاف، تو پہلے یہ ڈیسائیڈ ہونا ہے کہ وزیر اعلیٰ کس نے بننا ہے۔ اور دیکھیں جب قدس بزنجو نے ایک موو چلایا جام صاحب کے خلاف، اس میں ایک ماحول ایسا بن گیا تھا جس میں جام صاحب کو شکست ہوئی تھی، لیکن اس وقت موجودہ حالت میں گو کہ وزارت اعلیٰ کے امیدواروں کی ایک لمبی لسٹ ہے، اس کے باوجود مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ وزیر اعلیٰ کے خلاف بلوچستان میں کوئی تحریک عدم اعتماد فی الحال نظر نہیں آ رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت تمام پارٹیوں کا جو مرکز ہے توجہ کا وہ مرکزی ہے، تو ادھر سے جب فارغ ہوں گے تو پھر سوچا جائے گا کہ بلوچستان میں کوئی تبدیلیاں لانی یا نہیں لانی ہے۔ گو کہ الزامات لگائے جا رہے ہیں گڈ گورننس کی، بیڈ گورننس کی اور دوسرے معاملات کی بھی، لیکن اس کے باوجود مجھے نہیں لگتا کہ اپوزیشن کی کوئی خواہش ہے وہ بلوچستان میں کوئی تبدیلی لائے۔ ویسے بھی میر قدس بزنجو کی حمایت اپوزیشن کے 2 جماعتیں BMP اور جمعیت علماء اسلام، ان دونوں کی حمایت حاصل ہے قدس بزنجو صاحب کو۔ اگر یہ دونوں مل جائیں، دونوں اپوزیشن جماعتیں ملیں، تو پھر شاید کوئی چینجنگ کی بات ہو سکے، لیکن یہاں پہ اپوزیشن کی جماعتوں اور باپ کے جو ناراض دڑائے قدوس ہے ان میں اختلافات پائے جاتے ہیں۔ ایک فارمولہ لایا گیا ہے جو میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ اپوزیشن کی جانب سے تیار کی گئی ہے جو باپ سے شیئر نہیں کیا گیا ہے۔ وہ فارمولہ HDP اور EMP سے اپوزیشن کے جماعتوں نے BMP اور جمعیت علماء اسلام نے شیئر کی ہے۔ وہ یہ کہا ہے کہ جی باپ کو ایک سائڈ پہ رکھ لیں، اپوزیشن کی 24 اراکین ہیں اور HDP، BMP عوامی، جمہوری وطن پارٹی، ENP، یہ تمام جماعتیں مل کے ان کی کل تعداد بنتی ہے 34۔ تو یہ 34 آ کے حکومت بنا لیں اور نواب اسلم رحسانی کو وزیر اعلیٰ بنا دیں۔ ایک فارمولہ، ایک پلان بنایا ہے اپوزیشن کی جماعتوں نے باقی جماعتوں کے ساتھ، لیکن ہماری اطلاعات یہ ہیں کہ اس فارمولے کے لیے باقی تو پارٹیاں HDP وغیرہ وہ شاید اس پہ سوچ رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ ہمیں ٹائم دیں، لیکن ENP نے کہا ہے کہ ہم کسی صورت جمعیت کے ساتھ حکومت میں شامل نہیں ہوں گے، کیونکہ ENP اس وقت جام صاحب کے گروپ میں شامل ہے، ان کے اتحادی ہے، تو ENP نے یہ فارمولہ نہیں مانا ہے۔ مطلب یہ ایک ایسا فارمولہ ہے جس میں بلوچستان میں باپ پارٹی کو ہی آؤٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جائے کہ ظہور بلیدی صاحب کہہ رہے ہیں کہ باپ پارٹی میر قدس بزنجو کے خلاف تحریک عدم اعتماد لائے گی۔ ابھی تحریک عدم اعتماد لانا ہے وہ بھی اپوزیشن لائے گی، اگر کوئی حکومت کی تبدیلی ہو وہ بھی اپوزیشن ہی کر سکتی ہے۔ باپ کے اندر اتنا جان نہیں ہے، باپ کے اندر نہ اتفاق ہے آپس میں، نہ وہ ایک چیز پہ متفق ہو سکتے ہیں، جیسے کہ میں نے کہا اس میں ابھی سے 6 نامزد وزیر اعلیٰ ہیں جو خواہش رکھتے ہیں۔ ایسی صورتحال میں تحریک عدم اعتماد لانا ممکن نہیں ہے۔ پھر یہ بھی ہے کہ دیکھیں ظہور بلیدی صاحب نے اپنا ٹرسٹ، اعتماد قدس بزنجو کے گروپ سے بھی ختم کروا دی ہے اور جام صاحب کے گروپ کے ساتھ بھی ختم کروا دی ہے۔ جب جام صاحب کے خلاف تحریک عدم اعتماد چل رہی تھی تو ظہور بلیدی صاحب فرنٹ لائن پہ تھے، قدس صاحب کے ساتھ تھے۔ اب جب قدس صاحب کے خلاف باتیں ہو رہی ہیں تو میر ظہور بلیدی صاحب جام صاحب کے قائم میں ہیں،
تو اس کا مطلب دونوں طرف سے انہوں نے اپنا اعتماد کھو دیا ہے۔ اور بہت سے دوست مذاقاً ایسے کہتے ہیں کہ ظہور بلیدی صاحب نے وہی کردار ادا کیا ہے جو فواد چودھری مرکز میں کرتے ہیں، یعنی کہ کبھی پیپل پارٹی کے ساتھ ہیں، کبھی نون لیگ کے ساتھ ہیں، کبھی مشرف کے ساتھ ہیں، اور کبھی عمران خان کے ساتھ ہیں۔ اگر ظہور بلیدی صاحب شروع دن سے ایک جگہ ٹکے رہتے یا جام صاحب کے ہی ٹیم کے ساتھ ٹکے رہتے اور وہ جام صاحب کے خلاف نہ جاتے تو ممکن تھا ابھی جو موو متفقہ طور پر اگر کوئی ایسا فیصلہ ہونا تھا تو اس میں ظہور بلیدی صاحب کو پرائرٹی دی جاتی تھی جام صاحب کے گروپ کے ساتھ، لیکن جام صاحب کے گروپ ابھی ان کو پرائرٹی تو کیا، اس کا نام ہی ان کا وہ گوارا نہیں کرتے ہیں کہ وزارت اعلیٰ کے لیے۔ تو یہ ظہور بلیدی صاحب کا دعویٰ مجھے نہیں لگتا ہے کہ کسی طریقے سے ٹھیک ہو سکتا ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ ابھی تک میر قدس بزنجو کا جو ٹینیور ہے 6 مہینے کا، جو آئینی طور پر نہیں لا سکتے ہیں، وہ 8 اپریل کو ختم ہونا ہے۔ اگر ایسا کچھ ہو بھی تو 8 اپریل کے بعد اس معاملے کو دیکھا جائے گا۔ جہاں تک سوال ہے بی ایم پی مینگل اور جمعیت کا، دیکھیں ان کا ابھی تک کوئی واضح اشارہ اس طرح نہیں آیا ہے کہ وہ میر قدس بزنجو کے خلاف جائیں گے۔ ہاں یہ ضرور تھا کہ جنرل سیکرٹری بی ایم پی اور سینئر نائب صدر دونوں نے پریس کانفرنس کی کوئٹہ میں، انہوں نے کچھ خدشات کا اظہار کیا موجودہ وزیر اعلیٰ پر، یعنی کہ معاملات تھے اس میں، لیکن اس میں کہیں پہ عدم اعتماد کی یا اس طرح کی کوئی شکایت موجود نہیں تھی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اپوزیشن مجھے نہیں لگتا کہ بار بار استعمال ہو باپ پارٹی کی حکومت تبدیل کروانے میں، کیونکہ قدس بزنجو اس وقت جمعیت کے لیے اور بی ایم پی کے لیے بالکل فیوریٹ ہے، ان کا دونوں جماعتوں کا فیوریٹ ہے میر قدس بزنجو۔ تو جب اپوزیشن کے لیے فیوریٹ بندہ ہے تو کیسے اپوزیشن جماعتیں وہ ساتھ دیں گے باپ کا، جو ممکنہ طور پر جو بھی وزیر اعلیٰ ہو تو وہ ان کا ساتھ چلنا مشکل ہو بی ایم پی اور جمعیت کے ساتھ، کہ آلریڈی گاڑی چل پڑی ہے تو وہ اس گاڑی کو روکیں گے نہیں، اس کو چلتا کر لیں گے۔ اور مرکز میں جو بلوچستان کو جو حصہ ملنا ہے اس میں لگ ایسا رہا ہے کہ ڈپٹی اسپیکرشپ شاید بلوچستان کو بی ایم پی کے حصے میں لایا جائے، کچھ اس طرح کا فارمولہ طے کیا ہے پی ڈی ایم نے تحریک عدم اعتماد کے بعد۔ تو ادھر جب ایک انڈرسٹینڈنگ موجود ہے مرکز میں، اور سردار اختر مینگل یا مولانا عبدالواسع صاحب وہ شاید نہیں چاہیں گے کہ بلوچستان میں کوئی نئی تبدیلی آ جائے۔ ہاں یہ ضرور کریں گے کہ اس تمام صورتحال میں، سیاسی صورتحال میں، وہ وزیر اعلیٰ بلوچستان کو دباؤ میں لائیں گے، زیادہ سے زیادہ دباؤ میں لائیں گے۔ ان کے جو ظاہر کے مشکلات ہیں، جو رکاوٹیں ہیں بہت سے معاملات میں، وہ رکاوٹیں دور کرانے کے لیے قدس بزنجو پر دباؤ برقرار رکھیں گے، اور دباؤ پہ دباؤ برقرار رکھیں گے، اور وہ راستہ نکالنے کی کوشش کریں گے، لیکن قدس بزنجو کے خلاف تحریک عدم اعتماد فی الحال مجھے نظر نہیں آ رہا ہے کہ آ جائے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ جام صاحب، سردار یار محمد رند، ان کی کوشش ہے، یہ آصف علی زرداری سے ملے ہیں صرف پیپل پارٹی سے، باقی جماعتوں سے ابھی تک نہیں ملے ہیں، نہ جمعیت سے ملے ہیں، نہ نون لیگ کے ساتھ ان کی کوئی ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ یہ صورتحال ہے باپ کا۔ اگر تمام سیاسی پارٹیوں سے ان کی، سردار یار محمد رند صاحب کی، جام صاحب کی، جو کہ اسلام آباد میں ہیں، اگر کوئی رابطہ چل رہا ہوتا، کوئی اس طرح کا معاملہ ڈسکس ہو رہا ہوتا، پھر کہیں نہ کہیں کوئی یہ سمجھتا یا اخذ کر لیتا کہ شاید بلوچستان حکومت کی تبدیلی کی باتیں ہو رہی ہیں، لیکن ایسا دیکھیں وہاں پہ بھی نہیں ہے۔ وہاں پہ زیادہ سے زیادہ آصف علی زرداری سے سردار یار محمد ملے ہیں، اور وہ میرے خیال میں اس وجہ سے ملے ہیں کہ وہ پیپل پارٹی جوائن کرنا چاہتے ہیں، ان کو اس طرح کی یقین دہانی کی ہے سردار یار محمد رند صاحب نے۔ تو یہ صورتحال ہے۔ باقی باپ کا دیکھیں اسلام آباد میں بھی آپس میں میٹنگز چل رہی ہیں، اور
बलूचिस्तान हाउस में आज तमाम बाप के तमाम अरकान, वो ख्वाह वो जाम साहब के ग्रुप के लोग हैं या मीर कुद्दूस बिजंजो के ग्रुप के लोग हैं, तमाम उसमें शरीक हुए। और इत्तेफाक करना ना करना किसी मामले पे वो अलग बात है, लेकिन वो इजलास में शरीक थे। फिर इस वक्त देखें, इमरान ख़ान बार बार सादिक संजरानी और दीगर बाप के जो लीडरशिप है उसमें मीर कुद्दूस बिजंजो है, जाम कमाल ख़ान हैं, उनसे मुसलसल राबते में हैं वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान और उसकी पार्टी के लोग, लेकिन वो उसको रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं। इमरान ख़ान को ये लोग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने एक फ़ैसला कर लिया है कि उन्होंने पीडीएम के साथ जाना है और पीडीएम को सपोर्ट करना है। हालांकि जब जाम साहब के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद अपोजिशन ने लाई थी, तो जाम साहब का और उसके ग्रुप का सबसे बड़ा शिकवा यही था कि बाप पार्टी की हुकूमत को अपोजिशन ख़त्म करवा रही है। लेकिन वही ग्रुप आज अपोजिशन पीडीएम से मिलकर इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ तहरीक एतमाद में हिस्सा लेगी। बहरहाल ये सियासत है, ज़ाहिर के अरफ़ आखिर कुछ नहीं होता, वक्त हालात दे के जाते हैं, मफादात दे के जाते हैं, अपना इंटरेस्ट देखा जाता है। तो मुमकिन है बाप का अभी इस वक्त इंटरेस्ट इमरान ख़ान के बजाय पीडीएम के साथ हो, लेकिन पीडीएम के अंदर बाप के हवाले से अच्छी राय पाई नहीं जाती है। ये मैं आपको बता दूँ, पीडीएम के तमाम जमातों के अंदर, नून लीग के अंदर, जमीयत के अंदर, पीपल पार्टी का खैर थोड़ा बहुत ज़ाहिर के हमदर्दियाँ हो सकती हैं, क्योंकि पीपल पार्टी को बलूचिस्तान में लोग चाहिए जो इलेक्टेबल्स हैं। तो इस वजह से जरदारी साहब से मेल मुलाकात का सिलसिला जारी है, और फिर मिजाज भी मिलते हैं, क्योंकि सिंध और बलूचिस्तान के मिजाज ज़्यादा मिलते हैं। और यही वजह है कि बाप के कुछ लीडरशिप आसिफ अली जरदारी से मिल रहा है। जहाँ तक तहरीक अदम एतमाद की बात है, उसमें सरदार यारुमा रिंद हों या जाम कमाल ख़ान साहब हों, जरदारी ने उनको ऐसी कोई इंडिकेशन नहीं दी है या कोई इस तरह का इशारा नहीं दिया है कि बलूचिस्तान में कोई तब्दीली लाई जाएगी। बहरहाल ज़रूर बुलेदी साहब ने एक ट्वीट किया है, उनको शायद कोई इल्म हो या उन्होंने कोई ऐसा फ़ैसला किया हो, लेकिन वो फ़ैसला अपोजिशन पार्टियों या अक्सरियती पार्टियों की नहीं है, कुछ लोगों की शायद ख्वाहिश है या वो चाहते हैं कि तहरीक अदम एतमाद बलूचिस्तान में भी लाई जाए। भला ये थी आज की सूरत हाल। जैसे जैसे नए अपडेट आते जाएंगे हम आपके साथ शेयर करते जाएंगे। अपने उस रशीद बलोच को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।